بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تو اس نے کہا کہ اونٹ کا بچہ تو میرا وزن سنبھال بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے متعدد لطائف اور مزاح معصومین علیہ السلام کی سیرت میں نقل ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کی زندگی میں مذاق بہت محدود پیمانے پر نظر آتا ہے اور اس میں مذاق کے تمام حدود کی رعایت موجود ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں کسی قسم کی جھوٹی اور بیہودہ بات کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی، اور یہی چیزیں ہیں ہمارے سامنے ایک صاف ستھرا معیار ہیں جن کے اوپر ہم بھی اپنے مذاق اور لطائف کو پرکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ، خندہ پیشانی بھی اسلام کے اخلاقی اقدار کا اہم جز ہے۔ اس سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور میل ملاپ کا پتہ چلتا ہے اور ان کے دلوں سے کینہ دور ہوتا ہے اور آپسی الفت کا اضافہ ہوتا ہے۔ ہنسی مذاق کرنا بھی خوش روئی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اس وقت تک درست ہے جب تک اس میں افراط نہ ہو اور انسان شرافت کے دائرے سے خارج نہ ہو۔ سوالات: نمبر 1، معصومین کی نگاہ میں معاشرے پر کشادہ روئی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نمبر 2، ہنسی مذاق کس صورت میں جائز ہے؟ نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام نے خوش روئی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ نمبر 4، خوش روئی کے اخروی نتائج کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائیے۔ 14واں سبق، تعاون۔ دوسرے سبق میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام مومنین کو آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی مشکلات میں سب کا ہاتھ بٹانا چاہیے، کیونکہ جب مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر وہ ایک خاندان کی طرح ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی مشکل پورے خاندان کی مشکل اور کسی ایک کا غم سب کا غم ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک دوسروں کی مشکلات میں خود کو شریک سمجھے، اور اس کی یہ خواہش اور تمنا جس طرح راحت و آرام اور خوشیوں میں سب اس کے شریک حال رہے ہیں، مشکل اور پریشانی کے اوقات میں بھی وہ ان کی مدد کریں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا مومنین کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما المؤمنون فی تراحمہم وتعاطفہم بمنزلۃ الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو واحد تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر۔ تمام مومنین آپسی میل محبت میں ایک بدن کی طرح ہیں، اور جب جسم کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضاء بھی اس کی تکلیف میں برابر کے شریک رہتے ہیں۔ مومنین کے درمیان اتحاد و برادری کے لیے یقیناً اس سے بہتر کوئی تعبیر اور تشبیہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے، لہٰذا اگر تمام مومنین برادران ایمانی کو بھی اپنے بدن کا ایک حصہ یا اپنے خاندان کا ایک فرد تصور کرنے لگیں تو پھر دوسرے بھی اس کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور مشکل مرحلے پر اس کے کام آئیں گے، اور یہی نہیں بلکہ اپنی ضرورت بیان کرنے سے پہلے ہی وہ خود ہی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور اپنی طاقت بھر کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طرح اس مصیبت میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں مختلف ضرورتیں سامنے آتی ہیں اور وہ ایسے حالات میں دوسروں سے مدد کی توقع رکھتا ہے، لہٰذا کوئی باضمیر اور غیرت دار انسان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنی مشکلات میں وہ دوسروں کی مدد حاصل کرے، لیکن جب دوسروں کو ضرورت درپیش ہو تو وہ ان کی مدد کو نہ پہنچے یا ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے۔ مومنین کے درمیان میل محبت اور بھائی چارے کا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دونوں کا سلوک ایک ہی جیسا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں تعاون کا نام دیا گیا ہے۔
وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون امداد کرو۔ تعاون کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ لہٰذا جس سماج اور معاشرے میں تعاون اور مدد کا جذبہ نہ ہو اور دوسروں کے لیے دلوں میں کسی قربت اور محبت کا گزر نہ ہو تو پھر انہیں کوئی فکر بھی نہیں رہتی کہ دوسرے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح ولا یہتہم بامور المسلمین منہم ومن سمع رجلا ینادی بالمسلمین فلم یعجبہ فلیس بمسلم۔ سویرا ہونے کے بعد جسے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو وہ ان میں سے نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہو تو اس کی آواز سننے کے بعد اس کی مدد نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام پر وہ شخص ایمان نہیں لایا کہ جس کے پاس اس کا کوئی مومن بھائی ضرورت کے تحت آئے اور وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال نہ کرے، اور اگر وہ خود اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہو تو فوراً اسے حل کر دے، اور اگر خود حل نہیں کر سکتا تو پھر زحمت اٹھا کر اسے کسی ایسے شخص کے پاس پہنچا دے جو اس کی حاجت پوری کر دے، اور اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر اس سے ہماری کوئی قرابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مومن بھائیوں کی مشکل میں ان کے کام نہ آئے اور اپنے اموال سے ان کی حاجت پوری نہ کرے تو احادیث کے مطابق اس کو یہ خدائی سزا ملتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنا وہی مال خدا کے دشمنوں کے لیے اور غلط راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس طرح عذاب آخرت کا مستحق ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من باخلا بمعونت اخیہ المسلم والقیام لہو من حاجتہ ابتلی بمعونت من یاسم علیہ ولا یوجر۔ جو شخص اپنے اور مومن کی امداد کرنے میں بخل کرے اور اس کی ضرورت کے لیے قیام نہ کرے وہ ان لوگوں کی مدد میں مبتلا کر دیا جائے گا جو اس کے مال سے گناہ کریں گے اور اسے اپنی بخشش کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں میں اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے پاس آ کر کوئی مشکل بیان کرے اور اس سے مدد چاہے اور اس کی امداد نہ کرے جبکہ اس پر قدرت رکھتا ہو تو خداوند عالم اسے ہمارے دشمنوں کی مدد میں مبتلا کر دے گا، اور پھر اللہ اسی وجہ سے روز قیامت اس پر عذاب کرے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس اس کا کوئی مومن بھائی کسی ضرورت کے تحت جائے اور وہ طاقت اور امکان رکھنے کے باوجود اس کی ضرورت پوری نہ کرے تو اس نے خداوند عالم سے اپنا رابطہ توڑ لیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔